العمل. اب یہاں سے مستحب کا بیان شروع ہو رہا ہے. فرماتے ہیں متى یستحب الغسل, غسل کب مستحب ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ 18 صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 1 15 شعبان کی رات کو. نمبر 2 لیلۃ القدر کی رات کو. آسان سی باتیں ہیں. نمبر 3 سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 4 نماز استسقاء کے لیے یعنی بارش برسنے کے لیے جو لوگ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں. اس نماز کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 5 گھبراہٹ کے وقت, کسی کو گھبراہٹ ہے, اس کو گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اس وقت غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 6 تاریکی کے وقت تاریکی کے وقت جو ہے غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 7 سخت آندھی کے وقت, سخت آندھی چل رہی ہے تو اس وقت غسل کرنا مستحب ہے. اور نمبر 8 نیا کپڑا پہنتے وقت غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 9 گناہ سے توبہ کرتے وقت غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 10 سفر سے لوٹتے وقت غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 11 مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 12 مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 13 قربانی کے دن صبح میں مزدلفہ میں ٹھہرنے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے. حاجی کے لیے قربانی کے دن صبح مزدلفہ میں ٹھہرنے وقت غسل کرنا مستحب ہے. اب مزدلفہ کیا ہے؟ مزدلفہ ایک مقام کا نام ہے مینا اور عرفات کے درمیان میں. وہاں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں اس لیے اس کو جمع بھی کہتے ہیں, لیکن ہمارے عرف میں اس کو مزدلفہ کہتے ہیں. یہ ہوئے 13. نمبر 14 طواف زیارت کے وقت, طواف زیارت کے وقت غسل کرنا مستحب ہے. حاجی جب حج مکمل کرتا ہے تو آخر میں طواف زیارت کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں طواف کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں طواف زیارت. اور یہ غسل اس کے لیے مستحب ہے طواف زیارت کے لیے. نمبر 15 میت کو نہلانے والے کے لیے, ماقبل میں گزرا میت کو نہلانا فرض ہے اور جو زندے ہیں ان پر یہ غسل فرض ہے میت کو دینا, لیکن یہاں سنت کی بات چل رہی ہے. ایک آدمی ہے وہ میت کو غسل دے رہا ہے, اس غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 16 حجامت کے بعد, کسی نے حجامہ کرایا تو اس کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 17 بے ہوشی سے ہوش میں آنے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. اسی طرح غسل مستحب ہے اس شخص پر جو نشے سے ہوش میں آ جائے, یعنی اس کا نشہ زائل اور ختم ہو جائے. یہ ہو گئے 17. 18واں سبب, 18واں مستحب یہ کہ اسلام لانے کے لیے اسلام لانے والے پر غسل کرنا مستحب ہے اگرچہ وہ حدث اکبر سے پاک بھی ہو. مطلب یہ ہے ایک غیر مسلم ہے لیکن وہ پاک صاف رہتا ہے, وہ اپنی کفر کی حالت میں زنا وغیرہ کا ارتکاب نہیں کیا ہوتا اس نے, تو یہ پاک صاف ہے لیکن صرف اس کے ایمان کا دیر ہے. تو اب وہ جب ایمان لائے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. لیکن اگر وہ ناپاک آدمی جو کافر ہے, غیر مسلم ہے, وہ اسلام لانے سے پہلے وہ ناپاک ہے, یعنی اس پر اسلامی حساب سے غسل واجب ہے, زنا وغیرہ کا ارتکاب کر چکا ہے, تو ایسے شخص پر پھر غسل فرض ہوتا ہے. لیکن وہ شخص جو اسلام سے پہلے بھی پاک رہتا ہے اس پر غسل وغیرہ واجب نہیں ہوتا, فرض نہیں ہوتا, تو اس شخص کے لیے غسل کرنا اسلام لاتے وقت مستحب ہے. لیکن جو ناپاک ہو,
تو اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ یہ وہ 18 اسباب ہو گئے جس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔